معروف مذہبی اسکالر سید سرفراز شاہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ اللہ سے کیا مانگا جائے۔ جواب میں انہوں نے فرمایا، یہ بہت جامع دعا ہے، یا اللہ میری دنیا بھی بہترین کر دے اور آخرت بھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم عموماً ان چیزوں کے لیے زیادہ پریشان رہتے ہیں جن کا رب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ مثلاً رب فرماتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، رزق دینے والا میں ہوں۔ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی، کہ رب تعالیٰ کے اس وعدے اور دعوے کے باوجود ہم رزق کے لیے پریشان پھرتے ہیں۔ اگر میں ابھی کہوں کہ صاحب رزق دینے والا تو اللہ ہے، تو آپ میں سے ہر کوئی کہے گا بے شک ہے، بے شک۔ لیکن ہم اندر ہی اندر اپنے باس سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں نوکری سے نہ نکال دے۔ رزق میں کمی کے خوف سے ہم باس کی ہر غلط بات ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ عزت اور ذلت صرف رب کے ہاتھ میں ہے، تو آپ سب بہت پرزور انداز میں میری تائید کریں گے کہ بلا شبہ۔ لیکن اگر ہمیں کوئی دھمکی دے کہ میرا فلاں کام اگر تم نے نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا، تو ہم اس دھمکی سے خوف زدہ ہو کر غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ زندگی اور موت رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت کا ایک دن معین ہے، تو آپ فوراً کہیں گے بے شک۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی ہمیں گولی مارنے کی دھمکی دے کر غلط کام کرنے کو کہتا ہے، تو ہم موت کے خوف سے وہ کام کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم جن حقیقتوں کے بارے میں پختہ یقین کا اظہار کرتے ہیں، انہی کے بارے میں اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ غلط کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں رب نے اپنے ذمہ لے لی ہیں اور جن کو دینے کا اس نے وعدہ کر لیا ہے، ہم اس سے وہی چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ رب نے تو فرما دیا کہ میں تمہیں پالوں گا، تمہیں رزق دوں گا، لیکن میں پھر بھی ہر 2 منٹ کے بعد اس سے کہے جاتا ہوں، یا اللہ میرے کرسر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، مجھے آٹا دے دے۔ جو چیز اس نے اپنے ذمہ خود لازم کر لی، جس کی ذمہ داری اس نے خود قبول کر لی، ان چیزوں کا کیا ماننا؟ پھر رب تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا میرے نزدیک حقیر ترین چیز ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھیڑ کے مرے بچے پر گزرے تو فرمایا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے ایک درہم کے عوض ملے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض ملے۔ تو فرمایا، اللہ کی قسم دنیا اللہ کو اس سے زیادہ ذلیل ہے جیسی یہ تمہارے نزدیک۔ اس کا رحم، کرم، فضل اور رحمت مانگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب ہم مجھ سے اس کی ذات مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا آپ جسٹ لائک دیٹ عطا نہیں کرتا۔ اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے، میں انہیں آزماتا ہوں۔ جب رب آپ کو اپنا آپ عطا کرنے لگے گا، اپنا دوست بنانے لگے گا، تو وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہم اپنے دعویٰ میں کتنے سچے ہیں، ہم اس کی دوستی کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔ وہ دوستی کی اس تیاری کو ٹیسٹ کرے گا، اور اس ٹیسٹ میں ہمیں خاصے سخت مقامات سے گزرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مالی حالات میں ناقابل بیان حد تک تنگی آ جائے، گھریلو سکون جاتا رہے، ازدواجی زندگی اس قدر تلخ ہو جائے کہ نوبت علیحدگی تک آ جائے، شدید تہمتیں اور بے پناہ الزامات لگنے لگیں۔ یہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہے کہ بڑے بڑے دل گردے کے لوگ اس مقام پر ہل جاتے ہیں۔ پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ لالچ، ترغیبات راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر آن اکسائیں۔ ایسے ہر مقام اور موقع پر اللہ سے مدد مانگی جائے کہ یا اللہ اپنے فضل سے مجھے اس سخت مقام سے گزار دے۔ حضرت عبداللہ بن مفضل بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو غربت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے
فقر اس کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے سیلابی ریلا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔